میری بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں تو ہر چیز صحیح ہے نا، انسانیت کے لیے دے رکھا ہے اسلام میں، تو پھر اسلام سے ہٹنے کے لیے یا پھر اسلام کو برا بھلا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اسلام میں ہر چیز اچھائی کے لیے کہا گیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے کو خراب لگتی ہو اسلام کے اندر. اچھا تو تو یہ یعنی میں جاننا چاہتا ہوں. غلام، تو غلام نہیں رکھنا اچھی ہاں بات جی، ہے. نہیں غلام نہیں، کسی آپ وہاں غورے کے یہاں بھی دیکھتے ہوں گے تو نوکر تو رکھتے ہیں نا. اب ضروری میں نہیں ہے وہ غلامی کرتا ہو، اب اس کو قید کر کے تھوڑی رکھے ہوئے ہیں. نوکر اور غلام دونوں الگ ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں 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 سر، نہیں میں آپ کو ہاں بتاتا ہوں، نہیں میں آپ کو میں بتاتا ہوں. اچھا تھوڑا بتائیے، آپ سن لیں نا، بتائیے. تھوڑا سا آرگومنٹ سن بالکل لیں آپ. بالکل. دیکھیں غلام جو ہوتا ہے اپنی مرضی، نوکر جو ہوتا ہے نوکر سے آپ طے کرتے ہیں کہ اس وقت میں تم نے کام کرنا ہے، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، وہ نوکر اس سے ایگری کرتا ہے. غلام بائی ڈیفینیشن غلام ایگری نہیں کرتا کہ آپ نے اس کو اتنے روپیوں میں خریدنا ہے اور میرے پرانے مالک کو آپ نے اتنے پیسے دینے. وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ غلام کو 24 گھنٹے آپ کی ملکیت ہے، وہ آپ کی نوکر آپ کی ملکیت نہیں ہے. تو ہم یہ نوکر اور غلام میں بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ اس کو دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اور یہ بے تحاشا حدیثیں اور روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ کس طرح غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. رسول اللہ نے ایک غلام کو ہاں وہ بیچ تو کے پتہ ہے، وہ دو تو دو غلام. پتہ ہے، لیکن تو آپ جب نوکری زیادہ کرتے ہیں ڈیپ میں تو مت کیا، جان. ہاں نہیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈیپ میں جانا پڑے گا، ہاں تھوڑا سا زیادہ ڈیپ نہیں جا رہا. میں صرف اتنا اوکے بتا رہا اوکے. ہوں کہ اس کے اندر اگر یہ آپ کا لائن آف ڈیفینس ہے تو اس میں تھوڑی آپ کو کوئی اور وجہ ڈھونڈنی پڑے گی، کیونکہ غلام اور نوکر میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں مطلب اب تو غلام نہیں رکھتے نا، کیونکہ بندے جتنے بھی میں دیکھا ہوں اسلام کے انسانوں اندر نے وہ بہت. ہاں انسانوں نے وہ نہیں ایسی بات نہیں گوروں ہے نے کہیں، غلامی باندھ کیا. نہیں کہیں بھی اب ہے نہیں کہ غلام رکھتے ہیں. چلیے یہ تو ٹھیک ہے، اب تو کوئی نہیں رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بتا دیں کوئی انسانوں نے غلطی ہو. نہیں، اچھا ہاں تو وہ انسانوں نے کیا. دوسری باتیں جو ہاں ہیں تو یہ اب مطلب سارے انسان ہی ہو گیا، اب کوئی غلام نہیں رکھ رہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائی کہ جو آخری پیغام کائنات کے بنانے والے نے جو اسپیس ٹائم سے باہر ایگزسٹ کرتا تھا لیکن کہاں کرتا تھا، یعنی اتنی کمپلیکیٹڈ ہوئی نا چیز، اتنی چیزیں بنائی یار. آپ آسمان کے ستارے دیکھو. اس نے کہا کہ وہ اب میں نے ایک فائنل بک بھیجنی ہے اور اس بک کے اندر میں نے سارا سولوشن دیا ہوا ہے. اور وہ جو سولوشن دیا اس نے کہا یہ فور ایٹرنٹی، آج سے 10,000 سال بعد جو آئیں گے نا لوگ، ان کے اوپر بھی اپلائی کرتا. تو ہم نے تو اس سے پہلے ہی غلامی کو بین کر دیا. انسانوں نے، میں تو اللہ میاں نہیں کہہ سکتے تھے قرآن میں کہ بھائی غلامی ختم، جس طرح شراب ختم کر دی، جس طرح یہ سور کا گوشت کھانا بند کر دیا، تو اللہ میں نہیں کہہ سکتے تھے یہ غلامی جو ہے نا یہ گندی چیز ہے. نوکری دو، نوکری پہ لو لوگوں کو، ان کا کتنے مزے سے کہتے ہیں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. کتنی اچھی نہیں حدیث تو ہے ان کو وہ، پتا اچھی تھا نا حدیث یہ ہے. اپنے آپ ہی بین ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے بند نہیں کیا. انہوں یہ نے بھی ہو کہاں سکتا لکھا ہے. ہے؟ نہیں لیکن لکھا ہے انہوں نے کہیں پہ. انہوں نہیں لکھا، نے میں بہت بتاتا ساری ایسی بات ہوں ہے جو سر، قرآن میں میں نہیں ہے. بتاتا ہوں ہاں نا. نہیں ہاں قرآن بتائیے. نہیں، حدیثوں میں تو نا، میں بتاتا ہوں آپ کو. بہت ساری پریڈکشنز رسول اللہ نے کی ہیں کہ میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں، قیامت اور میرے 100 سال بعد قیامت آ جائے گی، میرے مرنے میرے اور جو بندے اس وقت ہیں موجود ان کے مرنے تک قیامت آ جائے گی. اس طرح کی بے تحاشا حدیثیں رسول اللہ نے پریڈکشنز دی ہوئی ہیں. اور وقت آئے گا اور لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور لونڈی مالک کو جنے گی. اس طرح کی بہت ساری پریڈکشن رسول اللہ نے کی ہوئی. کوئی ایسی پریڈکشن کی رسول اللہ نے کہ لیکن غلامی ختم ہو جائے گی، لونڈی مالک کو جنے گی دے دی اور اونچی اونچی مارتے ہیں. تو بھائی لونڈی مالک، یعنی اب تو لونڈیاں اب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لونڈی کیسے مالک، لونڈیاں ختم ہو گئی ہیں پوری دنیا میں. داعش نے یہ لانے کی ساری باتیں کوشش کی تھی. چھوڑے، آپ کو کوئی ایسا چیز لگا ہوگا نا جس کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑا ہے، یہ کچھ تو ایسا لاجیکل لگا بات ہے ہوگا. نا، یہ لاجیکل بات ہے نا. ابھی جو ہم پہلے بات بچے کے ساتھ کر رہے تھے وہ یہی کہ ایک تو فلسافیکل آرگومنٹ ہے نا کہ یہ آپ خدا کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ آپ خدا کو ثابت ہی نہیں کر نہیں ایک سکتے. خدا کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ تھوڑی نا اسلام چھوڑ دو. تو ارے خدا کو ثابت نہیں کر سکتے یار، اسلام میں رہو نا، کیا دقت ہے؟ اسلام میں نہیں رہ کے بھی تو کچھ کر کیوں، سکتے. کئی بندے ایسے ہیں اسلام میں ہیں لیکن کرسچین، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے ہیں. نہیں اب نہیں یہ اسلام سے نامحرم تھوڑی ہو گئے. اگر ہاں نہیں چلو نہیں دو چیز ہے، ایک سن لو منٹ، نا دو سن لو نا چیز ہے اسلام کے اندر، اوکے. اگر ہے تو قائم ہے تو کوئی بات نہیں ہے. مرنے کے بعد تو ملنا ہے، جو ملے گا ہے نا، جو حقیقت جانتے ہیں ہم لوگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام کے اندر میں بھی رہ کے تو آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے تھے نا، نہیں ہے کہ اچھا نہیں؟ چلے میں آپ کو اسی لیے بتاتا کر ہوں. سکتے جب تھے، کوئی نہیں دقت نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جب آپ کی عقل کسی چیز کو قبول نہیں کر پاتی نا تو آپ اس کو دھکے کے ساتھ نہیں قبول کروا سکتے. اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے آپ کی بیگم آپ سے پیار نہیں کرتی تو آپ اپنے آپ کو چھتر مارتے رہے، نہیں میری بیوی تو
میرے دن بھر گانے گاتی ہے, وہ کسی اور کے خواب دیکھ رہی ہو, اگر آپ کو اگر جب یقین ہو, یہ ایک سیکنڈ, اب یا پورا کر اوکے لینے دو اوکے نا, میں نے آپ کو پورا ٹھیک ہے کرنے دیا. ٹھیک. جب آپ ایک چیز کو, دماغ ایک چیز کو نہیں مانتا, عقل ایک چیز کو نہیں مانتی. آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ, یہ بڑے بڑے جو اسلامک اسکالرز ہیں, وہ کہتے ہیں عقلی, آپ اپنی عقل نہیں مذہب میں استعمال کر سکتے, جو کیونکہ بہت سارے جیسے یاجوج ماجوج وغیرہ کے قصے ہیں, بڑی انہونی باتیں لکھی ہوئی ہیں, آپ اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتے. یہ عقل سے مراد آپ اپنی فلسفی نہیں ڈال سکتے بیچ میں. تو ہم جب ڈال رہے ہیں, یا تو میں کہہ رہا ہوں نا یار آنکھیں بند کر لو, نہیں ایسے یاجوج ماجوج ہوں گے بس آگے, لیکن ایسے ہو نہیں پاتا. یہ جو لوگ آتے ہیں کھینچے چلے آتے ہیں, پھر سوچتے ہیں, ان کا دماغ بدلتا ہے, وہ اسی لیے بدلتا ہے کیونکہ ان کی عقل اس بات کو نہیں مان رہی ہوتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی, ایک تو آرگومنٹ ہے خدا کو ثابت نہیں کیا. اب خدا کا اگر ہم فرض کریں کہ چلو خدا مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے فور آرگومنٹ سے کہ خدا ہے, پھر کون سے, آپ نے کہا مسلمان کیوں نہیں رہ لیتے بھائی, میں کرسچن کیوں نہ بن جاؤں, میں زوس کا ہاں ماننے والا کیوں نہ بن جاؤں, میں نہیں فلانے کا, تو میں آپ کی آپ کیوں ہوں. ایک منٹ, لیکن وہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ آپ تو پہلے مسلمان تھے, پہلے کرسچن ہی تھے. اگر آپ کرسچن ہوتے تو میں بھی یہ صلاح دیتا کہ آپ کرسچن ہی رہ لیتے اور تحقیق کرتے, تو اگر پتہ چلتا تو اس کے بعد اسلام میں آ جاتے, ورنہ نہیں وہی رہ لیتے نہیں نا. تو ایسا کیوں بدلنے کی نہیں, ضرورت کیا لیکن ہے, آپ ایسا کیوں نہیں کہتے, بدلنے بدلنے کی ضرورت کیا چلے میں تھی. وہی آپ کو کہتا ہوں, نہیں ہاں چلے میں وہی آپ کو, نہیں عقل وہی بات آ گئی نا جو عقل نہیں جس میں آپ کو یہ کہتا ہوں, آپ ذرا تحقیق کریں, ہو سکتا ہے آپ کرسچینٹی میں آ جائیں, مرزئی ازم میں آ جائیں. مرزئی میں غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں, اس کی بات پہ چلے جائیں. آپ اس کو کیوں نہیں سنتے, جو غلام قادیانی نے جو باتیں کی ہیں, آپ اس کو تو ایک منٹ کے نہیں لیے بھی تو سننے کے لیے تیار. نہیں, کیونکہ وہ تو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے نا, وہ مطلب کہ ایک لاسٹ یہ نبی آپ کا آئے گا معیار ہے نا غلام سر, قادیانی, یہ ہیں. سر یہ آپ کا معیار اچھا ہے نا, تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ غلط وہ بھی تو ہو تو سکتا علماء یہ دکھاتے ہیں, ایک منٹ, علماء یہ دکھاتے ہیں ان کی کتاب میں کئی سارے فراڈ ہیں, اور اسلام میں قرآن میں تو نہیں ہے نا, اور حدیث وغیرہ میں تو نہیں ہے جو ہمارے محمد نے بتایا. ان کی کوئی فراڈ گیری ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں نا, کوئی دقت نہیں ہے. اور قادیانی کی میں کتاب میں آپ کے الٹی سیدھی چیز رسول لکھی ہوئی ہے. اللہ, نہیں میں رسول اللہ کی اگر بڑی کوئی بندہ, حدیثیں, ایک منٹ, اگر رسول کوئی اللہ بندہ کی, آئے نہیں گا. آپ نے ایک دعویٰ کر دیا نا, جی آپ آپ نے ایک بتائیں, دعویٰ کر دیا نا, آپ نے دعویٰ جی کر آپ دیا. بتائیں. میں رسول جی جی اللہ کی جو پریڈکشنز ہیں, کوئی 20 کے جی قریب پریڈکشنز ہیں, وہ ساری ایک ایک کر کے اس پہ دکھا چکا ہوں. پریڈکشنز رسول اللہ کی پیشن گوئی کے نام سے, اردو میں بھی انگلش میں بھی, اس کے اندر 20 کے 25 ان کی پیشن گوئی ہیں جو غلط ثابت ہو چکی ہیں رسول اللہ کی. غلط اس کا ثابت ہو چکے, لیکن ہاں ہو لیکن چکی ہیں. اچھا ہو چکی ہیں, لیکن دیکھیے انسان سے ایک دو غلطی ہوتی ہے نا, اور یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محمد کوئی نہیں ہے, مطلب ایسا تو نہیں ہے نا, قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ تو محمد ہم نہیں ہے کوئی. قرآن کو کیوں تو مانیں, غلام قادیانی کا, ہاں, ہم قرآن کو جب اسلام میں ہے حرف تو الآخر کیوں سب مانیں. چیز کو لے کے چلنا پڑے گا نا, نہیں ہے کہ ہمارا تو نہیں. نہیں, لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ آپ کی شدت ہے نا. دیکھیں دنیا کا کوئی بھی نظریہ ایسے نہیں چلتا کہ آپ کہیں پہ بریک مار دیں کہ وی ہیو ٹو بلیو ان دس, اس کے بعد جو بھی ہو. کیونکہ اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں تو اگر یہ جو فکشن کتابیں ہوتی ہیں نا, اس کے اوپر اگر وہ فکشن سے پہلے ایک اور ورڈ ایڈ کر دیں نان فکشن, تو ہم پھنس گئے سارے. ہمیں ہر کتاب پہ یقین کرنا پڑے گا. ہم کرتے ہیں اس کو سوکریٹک اپروچ فلسفے میں کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نظریہ لیا ہے, اس کو آپ اسیوم کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں کریٹیکلی انڈیپینڈنٹلی. یعنی اگر آپ فرض کریں میرا بچہ پیدا ہوتا ہے, میں اس کو بچپن سے اس کو بتاتا ہوں کہ یہ میری کتاب ہے, اس کے اوپر تم نے یقین رکھنا ہے, یہ اور بچے کو مینیپولیٹ کرنا کون سا مشکل ہے. میرا بچہ میری نہیں مانے گا اور کس کی مانے گا. اور فرض کریں ہم رہتے بھی کسی ایسے گاؤں میں ہیں جہاں پہ اور زیادہ لوگ نہیں رہتے, تو وہ میری بات مانے گا. لیکن اس کو کہیں نہ کہیں اس کا دماغ کہے گا کہ یہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ 3 سونڈوں والے جانور ہاتھی پھرتے ہیں. وہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرے گا یا وہ مان لے گا. بالکل. اگر تو وہ اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ انسان میں دنیا میں کس طرح کے جانوروں کی ایوولوشن ہوتی ہے. 3 سونڈوں والے جانور کی ہوتی نہیں ایوولوشن, ہو ہی نہیں سکتی. تو یا نہیں, بلکہ زیادہ اچھی ڈیفینیشن 2 ٹن کا جاندار ہوا میں فلوٹ کرتا ہو, 2 ٹن کا جاندار, تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ایرو ڈائنامکس کسی جانور کی ایسی ہے ہی نہیں, ارتھ کا ایٹماسفیئر اس کو سپورٹ ہی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. سو یہ ساری چیزیں. ہاں اڑنے والے ڈائناسور نہیں, وہ 2 ٹن کے نہیں تھے. وہ کوٹلس جو سب سے بڑا جاندار تھا وہ زرافے کے سائز کا تھا, ویری بگ, لیکن اس کا ویٹ بڑا کم تھا, وہ اس لیے میں نے 2 ٹن کی چھلانگ ماری. تو یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو ویریفائی کرنا, جب تک یا تو آپ ویریفائی نہ کریں,
آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن جب آپ ویریفائی کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ اس کو ویریفائی کریں گے اور وہ نہیں ہوگا ویریفائی, تو آپ کے دماغ میں شک و شبہات پیدا ہوں گے. اور یہ شک و شبہات ایسے نہیں ہے کہ مجھے لگتا ہے میری بیگم موبائل کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہوگا. نہیں نہیں, یہ بڑی اسٹرانگ فلسفی, بڑے بڑے ریاضی دان, بڑے بڑے فلسفی, بڑے بڑے سائنسدان, یہ ان کے بھی شکوک و شبہات ہیں. جب میں کہتا ہوں نا میرے میں بڑے اس طرح کے شک ہوتے تھے, میرے اندر بھی آتے تھے شک, یار حارث ایسے تو نے پنگا لے لیا ہے, ساری عمر جہنم میں سڑے گا. پھر میں سوچتا تھا یار اسٹیون ہاکنگ کتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہے, میں تو کچھ ہوں ہی نہیں. اس کے بھی یہی خیالات ہیں بھائی, اچھا بچ جائیں گے. تو یہ اسی لیے کہتا ہوں اس میں ہیوملٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دماغ کو تھوڑا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھہر جاؤ آپ, ہم دیکھتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے سمجھدار عقل مند لوگ کیا کہہ رہے ہیں, تو آپ ان کو اینالائز کرتے ہیں. تو حارث بھائی ابھی آپ ریسرچ کرنا چھوڑ دیے یا پھر ابھی کر رہے ہیں؟ نہیں, ریسرچ تو ہوتی اگر رہتی ہے کیا ہر پتا چیز آگے کچھ ایسی چیز پتہ چلے جو اسلام کے اندر ہو, جیسے کہ اسلام کا حقیقت ماننا ہو, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو مان لیں گے پھر اس کو. بتائیں. وہ لڑکا آیا تھا مان نا, لیں اس گے نے بھی ہاں, شروع میں یہی لیکن کہا تھا آپ کی نا, ایک وہ چیز لڑکا تو آیا کلیئر ہے, تو آپ کی ایک چیز تو کلیئر ہے نا, کسی اور چیز کو نہیں مانتے, 10 کو نہیں مانتے ہیں, اگر کوئی دقت آئی تو ایک کو مان لیں گے, کیا دقت ہے نا. اب ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ 10 سال 20 سال بعد سارا کام کرنے کے بعد یہ خود سے جہنم کا ڈر لگنے لگے. کیونکہ انسان کو کیا ہوتا ہے نا کہ جو بوڑھا انسان ہو جاتا ہے اس کو مرنے کے بعد مرنے کا تھوڑا ڈر لگنے لگتا ہے نا, تو وہ جاتا ہے نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے. کہیں آپ کو بھی ایسا نہ ہو کہ پھر 50 سال کے ہو جائیں اور مرنے کا ڈر لگے تو آپ پھر اسلام قبول کریں. آئی ہوپ میں عمران ہو خان سکتا جیسا ہے نہ ہوں. انشاءاللہ آئی ہوپ میں اللہ عمران تعالیٰ خان آپ کو جیسا نہ توفیق ہوں. دے, لیکن آئی عمران ہوپ خان کہ جیسا مطلب میں نہیں سمجھا. آئی ہوپ کہ میں عمران خان جیسا نہ ہوں کہ ساری عمر موجیں مستیاں کرتا رہوں. خیر میں نے اتنی موج مستی کی بھی نہیں ہے, ہاں. وہ والی خان صاحب والی, اور اینڈ میں جا کے کہوں مجھے اللہ مل گیا. آئی ہوپ میں ایسا نہ ہوں. نہیں مجھے نہیں, کوئی مطلب ریزن کوئی ہوگا, کوئی سائنٹیفک مائنڈ ہونی چاہیے. ہاں ہاں, کوئی وجہ ریزن ہوگی ہونا تو مان چاہیے, لیں گے, کوئی وجہ ہوگی تو مان لیں گے. چلیں جی, تو مان لیں گے. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ ابھی ایسے کر کے اس کے بعد جا کے پھر ابھی سے سوچ کے رکھو بھائی آگے جا کے تو مان لینا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کچھ, نہیں ایسا نہیں لیکن ہے, اللہ ایسے توفیق دے دے تو ایسے نہیں اچھی ہو بات ہے. سکتا. زوس توفیق دے دے, جیزس دے دے, اچھا, گنیش یہ دے آپ دے. کب سوچے کہ میں یوٹیوب چینل بنا کے اور بندے کو تھوڑا یہ سائنٹیفک مائنڈ دینا چاہتا ہوں؟ 2017 میں جب پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوا تھا ایتھیسٹوں کے اوپر, تب میں نے فیصلہ کیا تھا اچھا, کہ اس کے اوپر بات کر دیں گا. چلیں, بہت شکریہ سر, تھینک یو. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.